الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے کہہ دیا آدم علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں کہیں سے چاہیں با فراغت کھائیں اور پئیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے میں کچھ وضاحتی بات رکھ دوں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، میں اس کے آگے کی بات بتانے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کی پیدائش کا واقعہ ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے، پھر کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا کہ جو اشرف المخلوقات و سب سے اونچی ہو، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یہ درجہ ان کو عطا فرمایا، اور مخلوقات کے اوپر اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اس وقت میں جتنی مخلوقات تھیں ان سب کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا۔ ان میں سے شیطان، جس کا نام اس وقت میں عزازیل تھا اور جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار کر پھٹکار کر نکال دیا، اپنے پاس سے دور کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب تک جنت میں رہیے گا جب تک کہ ہمارا کوئی حکم نہیں آ جاتا، یعنی کہ جنت میں رہنے کا حکم بھی آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا جا رہا، جنت میں آپ کو کچھ وقت کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ شیطان جو مل ملایا ہوا تھا اور خار کھایا ہوا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی وہ نکالا گیا، اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوا، اور پھر یہ پہلے طاؤس الملائکہ تھا، بعد میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے استاد کا درجہ دے دیا، تو یہ سیٹ بھی اس کی چھن گئی، تو یہ مل ملایا ہوا تھا۔ لہٰذا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی دونوں کو یہ ڈھکوسلا دیا کہ آپ یہ جو درخت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یہ درخت کھا لیجئے، اگر آپ نے یہ کھا لیا تو آپ پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے، آپ کو ایک نہ ایک دن کے لیے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جنت سے ضرور نکالیں گے، اور اس درخت کو کھانے سے اسی لیے روکا جا رہا ہے، اگر آپ نے کھا لیا تو آپ رکیں گے اس میں، ہمیشہ آپ اس میں رہیں گے نہیں۔ اور اس نے ایسی ایسی قسمیں کا، آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے تھے کچھ وقت پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا سلسلہ دوسرا رکھا ہے، بچے کی طرح تو پیدا نہیں ہوئے، وہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو جمع کیا، پتلا بنایا، اس میں روح پھونک دی، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کو زیادہ وقت نہیں ہوتا آنکھ کھولے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے جلال کو سمجھتے تھے، اور آدم علیہ السلام یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے اللہ کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام اس کی قسم پر اعتبار کر گئے، وہ یہ سمجھے کہ یہ شخص کیسا بھی ہے لیکن بہرحال اللہ کا نام جھوٹا نہیں لے سکتا، لہٰذا وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کو کھا لیا۔ وہ درخت کیا تھا؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، بہت سے کہتے ہیں کہ وہ انار کا تھا، بہت سے کہتے ہیں کہ انگور کا تھا، بہت سے کہتے ہیں کہ انجیر کا تھا، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کی کسی بھی آیت میں اس درخت کا نام نہیں آیا، یہاں تک کہ 10 لاکھ حدیثوں میں سے کسی حدیث میں بھی یہ نہیں واضح کیا گیا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ لہذا جب قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت پریشان کرتے ہیں اللہ کی قسم لوگ مسئلے پوچھ کے، وہ درخت کون سا تھا؟ مجھے کیا پتہ، میں تھوڑی تھا جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں ڈائناسور بھی تھے کیا؟ بھائی مجھے معاف کر، میں کہاں سے ایسی باتوں کا جواب دوں؟ یہ پوچھتے ہیں لوگ ہم سے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا دین سیکھ رہے ہوتے ہیں تو شوق اور جذبہ بن جاتا ہے، پورا دین نہیں ہوتا تو اس شوق اور جذبے میں ایسے ایسے سوال بھی پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن مجید میں، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، ایسے سوال نہ پوچھو کہ جن کے جواب تم پر کھل جائیں تو پھر تم کو برے لگیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس درخت کی تو کوئی وضاحت نہیں آتی،
لیکن آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کر اس درخت میں سے کھلا دیا، اور اس درخت کے کھانے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو پیشاب پخانے کی حاجت جو ہوتی ہے یہ پیش آ گئی، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے سطر کھل گئے، جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، اور دونوں بغیر لباس کے ہو گئے، اور دونوں جنت میں ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے کہ کہیں سے ہمیں اپنا سطر ڈھکنے کے لیے کچھ مل جائے۔ تو ایک درخت کا نام آتا ہے، اس درخت نے پھر پتے دیے، اور وہ پتے انہوں نے اپنے جسم پر ڈھانکے، اپنے جسم کو چھپایا، سطر کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو حکم دیا کہ اب آپ لوگ بھی جنت سے نکل جائیں، اور ایک وقت تک آپ دنیا میں رہیں گے، آپ کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ دنیا میں بھی آپ کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ وقت رہو گے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے واپس آؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں وہ واپس اپنے ابا کے ٹھکانے پر جائیں گے، آدم علیہ السلام کے ٹھکانے پر جنت میں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس جہنم میں جانے سے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال آدم علیہ السلام نے پھر توبہ استغفار کی، دنیا میں اتار دیے گئے، سورج کی دھوپ پڑی تو جسم بھی کالا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، 3 دن کے روزے رکھے تو واپس جسم پہلے جیسی حالت پر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایک دنیا کے اندر کا سلسلہ، آدم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ جو چلا، آج ہم لوگ انہی کی نسل میں سے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں اترے تھے آدم علیہ السلام، اور سری لنکا سے ایک جماعت آئی تھی یہاں پر، تو وہاں کسی نے پوچھا سری لنکا میں، بھائی آدم علیہ السلام آپ کے وہاں اترے تھے؟ کہاں ہمارے یہاں اترے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہے بھی وہاں، کوئی ہے یا نہیں؟ کہ لگا نہیں اب تو کوئی نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ایسے سادے سیدھے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ چھوٹی سی تفصیل تھی جس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے آنی ضروری تھی، انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کو لرز کی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق۔